نحمده ونصلي على رسوله الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مکتوب ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنے اولاد کے ہمراہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دونوں جہان کو خوشی نصیب فرمائے اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور رکھے۔ اور میری وہ بہنیں بھائی جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے خزانوں سے نیک اور صالح، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد نصیب فرمائے اور بے روزگاروں کو حلال پاک رزق کا روزگار نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں کا ہوسٹ بھائی فیاض ٹاگو ٹی وی کی جانب سے ایک مختصر ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو شروع کروں، اپنی ویڈیو کی طرف بڑھیں، یہی دعا ہوتی ہے کہ جب میں دعا کرتا ہوں تو ضرور آمین کہا کیجیے گا، دل سے کہا کیجیے گا۔ یہ دعائیں جو ہیں یہ آپ لوگوں کے حق میں ہیں، اور جب آپ آمین کہیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کوئی دیر نہیں ہوتی قبولیت کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پوٹینشیل دیکھتا ہے کہ میرا بندہ جو دعا کرنے والا ہے اس کا جو ہے نا کتنا یقین پختہ ہے اور وہ کتنا دل سے مانگ رہا ہے، اور جو سننے والے ہیں جن کے حق میں دعا ہو رہی ہے وہ اس پہ آمین کتنا کہنے والے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، آمین دل سے کہیے گا، سب کے حق میں آپ بھی لوگ بھی دعا کرتی رہیے گا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش آباد رکھے۔ تو آج کے اس چھوٹے سے عنوان میں اللہ پاک کی فضل کرم سے میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں، چونکہ جمعۃ المبارک کا دن ہے اور جمعۃ المبارک اسپیشلی پھر شعبان کا مبارک مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں بہت ہی برکتیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور رمضان المبارک کے خاص شروعات کے دن آ رہے ہیں، کمنگ ڈیز ہیں، اور رمضان المبارک کی آمد ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، رمضان کی صدائیں گونج رہی ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ تو آپ لوگ بھی دل میں جو ہے شوق سے بیٹھیے گا اور شوق سے سنتے رہیے گا کہ رمضان کو مبارک مہینہ آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کے لیے ہم لوگ تیاری کریں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اور سب سے محبت سے ملتے رہیں گے اور سب کو انہی جتنے بھی فضائل ان کے بارے میں ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز، اس نیت کے ساتھ، اس ہوپس کے ساتھ۔ تو آج کی یہ ویڈیو ہے، یہ دعا کے بارے میں ہے کہ دعا کے لیے بہترین ٹائم کون سا ہے۔ تو دعا جو ہے، دیکھیں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ماننے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، بہترین سورس ہے۔ اور اللہ کریم نے یہ دعا اپنے پیغمبر علیہ السلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعا کو ہمیں سکھایا کہ آپ اپنے رب سے کس طرح مانگیں گے۔ تو دعا کے لیے بہترین طریقہ جو ہے، اگر بندے کو دعا کرنے کا جی چاہتا ہے تو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ اچھی طریقے سے وضو بنائے، خوشی و خضوع کے ساتھ، اور جانماز پہ کھڑا ہو کر 2 رکعت نفل پڑھ لے، صلاۃ حاجات پڑھ لے، ٹھیک ہے، اور صلاۃ تحیید الوضو، تحیۃ المسجد، صلاۃ حاجات، صلاۃ توبہ پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، مختلف نیتیں کر کے، اور جو ہے اس کے بعد دعا بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک بیسٹ اور سنت عمل ہے، ایسے لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ کریم جو ہے اپنے بندوں کی ہر وقت دعا قبول فرماتے ہیں، وہ رب ہے، وہ چاہتا، وہ کہتا ہے کہ میرے بندوں تم سے مانگنے والے بنو، میں عطا کرنے والا ہوں، جب تم لوگ مانگو گے تو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو ہمارے بیچ ہے، ہم مانگ نہیں سکتے، مانگنے والے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دعا کے لیے بہترین جو ٹائمنگ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہر فرض نماز کے بعد جو ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ جب آپ فرض نماز پڑھتے ہیں تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے بہت ہی دھیان کے ساتھ سورہ فاتحہ پہلے پڑھ لیں، پھر درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی، پھر اس کے بعد اپنے حاجات بیان کریں عاجزی کے ساتھ، محتاج بن کر، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے، پھر درود شریف پڑھ کے دعا کو ختم کر لیجیے گا۔ آپ کی دعا درود شریف کے بیچ میں، سورہ فاتحہ کے بیچ میں، اللہ پاک کی تعریف کے بیچ میں کور ہو جاتی ہے۔ جب یہ ملائکے لے کے جاتے ہیں تو دعا سبز کپڑے میں جاتی ہے اور وہ قبول، اس پہ قبولیت کی مہر لگی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس درود شریف کے برکت سے وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے یہ سنت طریقہ ہے۔ تہجد کے ٹائم پہ آپ لوگ اٹھ سکتے ہو، آپ دعا کر سکتے ہو، بہت بہترین عمل ہے۔ اور میرے بھائی دوستو، اس کے لیے ایک بہترین ٹائمنگ جب اذان ہوتی ہے، اور جو لوگ اذان کی آواز سنیں اور یہ سارے کام چھوڑ کے چپ کر جائیں اور مؤذن کی آواز اذان سنیں اور اس کا جواب دیتے رہیں۔ جب مؤذن کہتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو سننے والے بھی یہ دل میں کہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر وہ جب کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہم بھی کہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ جب وہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہم بھی کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ، تو ہم نے کہا کیا کہنا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب وہ کہتا ہے حی علی الفلاح، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔
اللہ اکبر، ہم نے بھی یہی الفاظ مذکورہ دہرانے ہیں، اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو ہم بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، بے شک اے اللہ تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہو کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ والدرجة الرفیعة وبعثه مقام محمود الذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد۔ یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اور اس دعا کے بعد پھر آپ اپنے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہو، مختصر دعا مانگ سکتے ہو، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر نماز کے لیے تیاری۔ اور جمعے کے دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صاحب کو فرمایا کہ جمعے کے دن ایک وقت ہے، ایک ساتھ ہے جو تھوڑا سا ساتھ ہوتا ہے، مختصر سا ساتھ، یعنی مختصر سا لمحہ ہوتا ہے۔ اس لمحے میں جو بندہ جو بھی دعا کر لیتا ہے وہ دعا اللہ پاک کے فضل و کرم سے قبول ہوتی ہے، بہت ہی برکت والا ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو ہوش نہیں ہوتی، ہم لوگ جمعے کی نماز کے لیے جاتے بھی ہیں تو جو ہے نا بہت ہی زیادہ لیٹ جاتے ہیں، جب امام صاحب کے کھڑے ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ میرے بھائی جب تک آپ لوگوں نے پورا خطبہ نہیں سنا ہوتا تو آپ کی جماعت بھی نہیں ہوتی۔ اگر آپ چلے گئے اور خطبہ آپ سے ہو گیا، خطبے کا پہلا حصہ ہوا، آدھا ہوا اور آدھا رہ گیا، تب بھی جو ہے نا آپ سے خطبہ چلا گیا، آپ کی جماعت جو ہے جمعے کی نماز ظہر میں کنورٹ ہو جاتی ہے، جمعے کی برکات سے آپ محروم ہو گئے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اے ایمان والو جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہاری حق میں بہتر ہے۔ یہ اللہ کریم کا فرمان ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے کہ فانتشروا فی الارض، جمعہ کی نماز کے بعد جب آپ جمعہ پڑھ لو پھر فانتشروا فی الارض، پھر زمین پہ پھیل جاؤ، جس میں بندے کا جو بھی روزگار ہے حلال رزق کی توقع میں لگے رہو۔ تو یہ جو ہے نا اللہ کریم جمعے کی نماز کے لیے دعوت دیتا ہے کہ اے ایمان والو جلدی کرو، جب جمعے کی نماز کی پہلی اذان دی جاتی ہے تو ایوری باڈی شوڈ بی ان مسجد، ٹھیک ہے نا، کہ ہر بندہ جو ہوتا ہے وہ ان ٹائم مسجد میں اس کو ہونا چاہیے اور مسجد پہنچا ہوا ہو اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ اور ہم لوگ یہاں پہ جو ہے پہلی اذان ہوتی ہے وہاں پہ جو ہمارے غسل جاری ہوتے ہیں، یہاں پہ بچے تیار ہوتے ہیں، شور و غل، اور انہی جو ہے نا لانچوں میں ہم لوگ نکلتے ہیں، جب جاتے ہیں تو جو خطبہ ہوا ہوتا ہے یا آدھا خطبہ ہوا ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی بڑا نقصان ہے، شیطان ہمیں نقصان دیتا ہے۔ تو میرے بھائی میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے گا، جمعے کی نماز کے لیے 12 بجے سے ہی تیاری شروع کر لیں تاکہ ہمارے بال کھڑے ہو جائیں اور ہمیں خوف ہو جائے کہ بھئی بہت بڑا قیمتی وقت آ رہا ہے، اور پہلے سے تیاری کر لیں۔ اور پھر اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم لوگ تیاری کرنے کے لیے پاک لباس پہنے، جمعے کے دن کے لیے غسل کرنا بہت ضروری ہے، مسواک کرنا بہت ضروری ہے، اور عطر لگانا، خوشبو لگانا بہت ضروری ہے، سرما لگانا بہت ضروری ہے۔ یہ سارے بالوں کو سنت طریقے سے تیل لگانا جو ہے نا یہ سنت عمل ہے۔ تو یہ میرے بھائی چند اعمال ہوتے ہیں۔ پاک لباس، صاف ستھرا پاک و صاف ستھرا لباس پہننا ضروری ہے، ناخن کٹے ہوئے ہوں، یہ چند چیزیں ہیں جو ان کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ جب اللہ کے فضل کرم سے ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں مسجد میں، بہت ہی ادب سے بیٹھیے گا، تحیاتوں کی شکل میں بیٹھیے گا۔ تو وہ ساتھ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ لمحہ وچ واز دیٹ لمحہ کہ جو بہت ہی زیادہ جو ہے نا قیمتی ہے، بہت ہی زیادہ جو ہے بابرکت ہے، وہ لمحہ جو ہے وہ 2 خطبے کے بیچ میں جب امام صاحب بیٹھتے ہیں، یعنی خطبے کا جب پہلا حصہ بیان کرتا ہے مولانا صاحب جو ہمارے عالم دین ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے مولانا صاحب ہوتے ہیں، بیان کر لیں، اور پھر وہ تھوڑی سی دیر کے لیے ممبر پہ تشریف رکھتے ہیں، تھوڑا سا مطلب ہے کہ تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں۔ یہی جو بیچ والا وقت ہے، یہی وہ قیمتی وقت ہے، یہی وہ جمعے والا دن کا بہترین ساتھ ہے۔ اس میں آپ دل میں جو بھی دعا کر لو، جلدی سے پڑھ لو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، دل میں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔ بھائی یہ دعا کر لو، آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کی دنیا بھی بن گئی،
آپ کی آخرت بھی بن گئی۔ آج ہم لوگ دنیا کی چیزیں تو سیکھتے جاتے ہیں لیکن ایسے قیمتی اعمال کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی۔ تو میں نے ماشاءاللہ یہ آپ لوگوں نے پہلے بھی شاید سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا، لیکن ماشاءاللہ آپ لوگوں سے یہ بات میں ڈسکس کی۔ امید ہے کہ یہ انشاءاللہ آپ کو ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ آئندہ کے بعد جمعے کی نماز کے لیے پہلی تیاری کر لیا کریں گے انشاءاللہ۔ اس طرح ہوگا پاک لباس کے ساتھ خوشبو لگا کے، سرما لگا کے اور ناخن کاٹ کے اور مسواک کر کے اور غسل کر کے ساری چیزیں لوازم پوری کر کے نم جائیں گے، اور جب امام صاحب خود دے کے حصے میں بیٹھیں گے ہاں جی اسی ساتھ ہم دعا کریں گے کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ اسی موقع کے محض سے بہت ہی خوبصورت دعا ہے، جامع دعا ہے۔ اب کر لو، دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی، آپ کی بھی بن گئی، آپ کے بچوں کی بھی بن گئی، سارے مسئلے آپ کے حل ہو گئے، سارے تکلیفات دور ہو گئی، ساری حاجتیں پوری ہو گئی، پرسکون لائف میں داخل ہو گئے۔ تو میرے بھائی بزرگوں کتنا زبردست عمل ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو اور یہ لمحہ بہت ہی اچھا لگا ہوا ہوگا، بہت ہی آپ لوگوں نے اس کو ماشاءاللہ عزیز دل سے اور توجہ سے سنا ہوا ہوگا۔ اس عمل کو اپنے تک محدود مت رکھیے گا۔ میں نے تو ویڈیو کے تھرو سورس سے آپ لوگوں تک پہنچا دیا، ابھی آپ لوگ دس از یور رسپانسبلٹی کہ اس کو آپ اللہ کے فضل کرم سے اس کو شیئر کریں امنگس آل ایچ ادر، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی آپ کے یار دوست ہیں ان کے بیچ میں شیئر کریں، اور جو ساتھی چینل پہ نئے ضرور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، دعا میں یاد رکھیے گا، جیتے رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔